بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے 7 تک آیات میں نے بھی تلاوت کی۔ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مسلمان مکہ میں سخت امتحان سے گزر رہے تھے، کافروں کی طرف سے ان پہ بڑی شدت کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پہ یہ سورت نازل کی اور یہ بتایا کہ اس آزمائش سے گزرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس اعتبار سے کریں گے کہ شرک کا عقیدہ اتنا بودا اور کمزور ہے کہ مکڑی کا جالا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یعنی سارے گھروں میں ہر چیز کا جو گھر ہے، سب گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، پھونک مار توڑ جائے۔ لیکن شرک کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، اس کی کم سے کم کوئی بنیاد تو ہے جی۔ تو اس سورت کے شروع میں وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا یہ اصول بتاتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش اور امتحان سے گزرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ کوئی یعنی صرف اس امت کے لیے نہیں، پچھلی امتوں میں بھی یہ اصول اور قانون جاری رہا ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان کا اعلان کیا اس کو کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑا۔ تو سورت کا آغاز ہے حروف مقطعات الف لام میم سے، جس کے واقعی معنی اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے نبی، اس کا کوئی معنی متعین کر کے بتایا گیا نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مراد ان حروف سے خود جانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہر بات کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کا جاننا تو یہ ایک راز کی بات ہے اللہ اور نبی کے درمیان، امت کو اس کا جاننا ضروری نہیں۔ تو اس کے بعد اس سورت کا بنیادی مسئلہ ہے ایمان اور ابتلا، ایمان اور امتحان، ایمان اور آزمائش۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ مکی صورتوں میں اور مضامین ہوتے ہیں، توحید، رسالت، معاد، قرآن حکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد اور دیگر کئی مسائل بھی آئیں گے، لیکن بنیادی مسئلہ ہوگا ایمان اور ابتلا اور آزمائش۔ احسب الناس، فرمایا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، لوگوں سے مراد یہاں مسلمان ہیں، لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی، آمنا کہہ دیا ہے تو بات ختم ہوگی، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
اور ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی یہ خیال ٹھیک نہیں۔ جب کوئی دعوی محبت کرتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ زبانی دعویٰ ہے یا دل کا دعویٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا آدمی دعویٰ کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور محمد الرسول اللہ کہہ کر طرز زندگی اپنی حضور والی طرز زندگی گزارنے کا عہد کرے، تو اس کو آزمائش سے تو گزرنا ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ عنوان ہے پورے دین کا۔ کلمہ تو مختصر سا ہے، لا الہ الا اللہ کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا، ہر قسم کی عبادت اللہ کو روا ہے، کسی اور کو نہیں، اور محمد الرسول اللہ کہ طرز زندگی وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ گزار کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو یہ دعویٰ کوئی آسان نہیں۔ جب آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک نہیں بے شمار۔ معاشرہ الگ سے سامنے آتا ہے کہ یہ تو لا الہ جو کہتا ہے تو اس کا مطلب تو ہم سے باغی ہے۔ لا الہ جو کہتا ہے ہمارے طور طریقوں سے باغی ہے۔ حکومتیں الگ سامنے آ جاتی ہیں، اچھا ہمارے قوانین نہیں مانو گے، لا الہ کا معنی جی۔ اور عزیز و اقارب کہیں گے اچھا ہمارے رسم و رواج نہیں مانو گے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم تو بڑے آسان سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی ساتھ میں کرتے ہیں، اسی لیے کہ اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کتنی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور کتنی چیزوں کو کا مقابلہ کریں گے۔ دراصل لا الہ الا اللہ سوچ سمجھ کے کہنے والا خود کو درندوں کے جنگل میں سمجھتا ہے، ہر طرف سے اس پہ وار ہوگی، اور کچھ نہ بھی ہو تو نفس امارہ سامنے آئے گا، اچھا میری خواہشات کا کیا بنے گا، لا الہ الا اللہ تو میری خواہش کا کیا بنے گا۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کہنے کی مشکلات کا پتہ ہے، الا اللہ کہنے میں کوئی مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے تمہارا خدا ہے، ہمارے اپنے ہیں، لیکن تم جب کہتے لا الہ کہ کوئی اور نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو کوئی اور نہیں ہے؟ تو سارا معاملہ نفی کا ہے، اس بات کا نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے فرمایا کہ جب آدمی ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کا گیٹ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک، یا مختصر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہر طرف سے اس پہ یلغار ہوتی ہے، اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اتنی آسان نہ سمجھو، بلکہ اب اس کی مشکلات کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ ہاں باقی یہ بات ہے کہ آزمائش ہر آدمی کے ایمان کے لیول پہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ کڑا امتحان، سخت ترین امتحان اللہ نبیوں کا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد الامثل فالامثل، جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنی آزمائش سے وہ گزرے گا جی۔ لیکن رہے گا کوئی نہیں، یعنی کم سے کم کسی کا کسی سے مقابلہ نہ ہو تو نفس ہمارا سے تو ہے جی۔ اور پھر یہ کہ جسمانی تکالیف میں کانٹا چبھ جائے تو یہ بھی امتحان سمجھے، مسلمان کے اس میں بھی امتحان، تھوڑی سی چوٹ آ جائے، سر میں درد ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو یہ ہم جیسے معمولی لوگوں کا امتحان ایسے ہی ہے، ہم تو ڈنڈے اور مار کھانے والے ہیں، مشکل ہے نا، تو ہمارا اسی میں ہو جائے تو بھی غنیمت ہے، لیکن ہم تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ دانت میں تکلیف ہوگی تو ہو چیخ پڑے،
کانٹا چبھ گیا تو چیخ پڑے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو دین کی خاطر کوئی تھوڑی بہت تکلیف آنی ضروری ہے، کوئی آدمی اس سے بچتا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان سے یعنی مسلمانوں سے پہلی امتیں، ان کو بھی آزمایا ہے۔ پچھلی پوری صورت میں دیکھیے اللہ کے دو نبی کتنی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور کن طاغوتی شخصیتوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، فرعون، حامان، قارون، کہ ایک استبدادی قوت ہے، مطلق العنان حکمران ہے، وہ کب برداشت کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے؟ اور دوسرا بیوروکریسی، حامان یعنی اس کا سب سے بڑا نوکر اور ملازم یعنی وزیر اعظم، اور تیسرا سرمایہ داروں کا ایجنٹ قارون، جس نے لوٹ کھسوٹ کر کے بڑے بڑے خزانے بھرے۔ اب یہ تین طبقے سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں دین کے بارے میں۔ حکمران نہیں چاہتے کہ شریعت آئے، اس لیے کہ یہ ان کی منشا کے خلاف ہے، اور بیوروکریسی نہیں چاہتی ورنہ ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کے علل تلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ناجائز دولت اکٹھے کرنے والے کب چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری دولت پہ قدغن لگائے؟ تو یہ بڑی قوتیں ہوتی ہیں اسلام کے لیے رکاوٹ۔ انبیاء کا سب سے پہلا مخالفت یہی رکن۔ تو پچھلی اس کا ان تینوں کا ذکر اس صورت میں بھی آئے گا، جہاں موسیٰ اور ہارون کا ذکر آئے گا، ان کا آئے گا۔ تو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ پہلے لوگوں کی آزمائش کے سلسلے میں اس صورت میں بھی چند انبیاء کرام کے امتحان کا ذکر ہوگا، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ابتلاء و آزمائش تو ضرب المثل ہے کہ طویل ترین زندگی، اور وہ سب ابتلاء میں گزری 950 سال، مخالفتوں میں گزری، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور استقامت سے اپنے مشن پہ قائم رہے۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حق اور صداقت کے راستے میں جیل بھی کاٹنی پڑی، اور سب سے بڑی یہ کہ انہیں آگ میں جھونکا دیا اور وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ۔ تو مختصر سا نام، تو چند ایک انبیاء کرام کا ذکر ہوگا جو ابتلاء اور آزمائش کے دور سے گزرے۔ لیکن پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثلی قط، یہ بڑی بڑی آزمائشیں تو تم نے سنی، لیکن میری طرح تو کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ میرا امتحان جتنا لیا گیا ہے اتنا کسی کا نہیں، اس لیے کہ وہی نا کہ وہ ایمان اور مقام کے لیول سے ہوتا ہے، اور ایمان اور مقام کا لیول حضور کا سب سے عالی ہے، تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو تو اسی لحاظ سے آزمایا جائے گا۔ تو آپ کے قتل کے منصوبے ہوئے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، الزامات کی بوچھاڑ آپ پہ کی گئی ہر طرح سے۔ یہ آزمائش اللہ نے ایمان پر کیوں رکھی ہے؟ کہتے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو اس دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جھوٹوں کو بھی۔ تو علم کا معنی تو جاننا ہوتا ہے نا، کہ اللہ جان لے، جانتا تو اللہ ازل سے ہے، جانتا تو اللہ ازل سے ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، کون مخلص ہے کون منافق ہے، اللہ کے سامنے سب حاضر ہے۔ تو ابتلاء میں ڈال کر خود اللہ نہیں معلوم کرنا چاہتے، ان کو تو معلوم ہے، وہ کھرے کھوٹے کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے آپ ابتلاء اور آزمائش ڈالتے ہیں، تاکہ دنیا والے بھی سمجھ لیں کہ یہ دعوے دار سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔
اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کا بھی اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کا صبر، ان کی استقامت کا پتہ چلے کہ یہ کتنے عالی مقام لوگ ہیں کہ اللہ کے نام پر سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی حضرات، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور تاکہ ظاہر کر دے جو جھوٹے ہیں، جن کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ کا مقام بلند، آپ کا ایمان سب سے عالی، تو آپ کو رفیق اور شاگرد بھی اللہ نے ایسے ہی چن کے دیے جو امتوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ بلند تر ایمان والے، صبر و استقامت والے۔ کیونکہ صحابہ کرام کا جتنا ایمان، جتنا انہیں امتحان لیا گیا، دوسری امتوں میں انبیاء کے شاگردوں کا ایسا ایمان امتحان نہیں لیا گیا، بلکہ جب لیا گیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے قصے تو پڑھ لیے، ذرا سی بات میں دل میں لا جاتے اور نبی پر اعتراض کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن یہاں ایک ایک صحابی کی آپ زندگی دیکھیں تو یوں جان نچھاور کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے بغیر کوئی دوسری شخصیت ہے ہی نہیں، اور واقع بھی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ مشہور واقعات ہیں صحابہ کی ابتلا کے، جیسے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، لوہار کی کیا آمدنی ہوتی ہے بیچارے کی، اور وہ بھی اپنا کام نہ ہو، کسی کا غلام ہو، تو جو کمائے گا سب تو آقا کو جائے گا نا۔ تو یہ ایک مشرکہ خاتون کے غلام تھے، تو ان سے وہ بھٹی میں، لوہے کی بھٹی میں لوہار کا کام کراتی تھی، جیسے وہ لے لیتی تھی۔ یہ شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ تھے، اور آپ کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا شروع سے، جب آپ نبی نہیں بنے تھے۔ اور جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے بغیر حیل و حجت سے آپ کو نبی مان لیا، اس لیے کہ پہلی کی زندگی ان کے سامنے تھی کہ یہ بالکل سچے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ اب ایمان قبول کر لیا تو وہ مشرکہ مالکہ جو تھیں تل ملا گئی، وہ تو کٹر مخالف مشرک۔ اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جو کیا ٹھیک کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تم میرا غلام ہو؟ تو پتہ ہے غلام تو ہوں، تو یہ تو میری کھلی ہوئی نافرمانی ہے۔ کہا ہو سکتی ہے، کہا اس کی سخت ترین سزا بھگتنی ہوگی۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ تو وہ کیا کرتی، روزانہ آتی، حضرت خباب کو بھٹی کے سامنے اوندھا لٹکاتی، یعنی لٹاتی، اوپر سے کپڑا ہٹا کر سلگتا ہوا لوہا سرخ آنکڑے سے پکڑ کے ان کی پیٹھ پر کہ خبردار حرکت کرے، یہ تیری پیٹھ پہ ہی ٹھنڈا ہوگا۔ وہ کھڑی رہتی تو واقعی وہ ان کی پیٹھ پہ ٹھنڈا ہوتا۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، معمول تھا، کبھی کبھار ہوتا تھا۔ اس لیے بعد میں کبھی ان کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا، عمر فاروق نے دیکھا، کہا خباب یہ کیا گڑھے بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسا میرے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے ذرا بھی دین کے بارے میں اونچ نیچ نہیں کی۔ ہاں جب ناقابل برداشت ہو گئی تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجیے، انہوں نے تو ظلم کی حد کر دی۔ تو حضور نے فرمایا خباب، اس وقت حضور کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھے کہ خباب بس اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات تھی، تم سے پہلے لوگوں کو ایمان کی پاداش میں آرے سے 2 نیم کیا گیا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا، ان کے جسموں پہ کنگھی پھیری گئی، گوشت ادھیڑ کے رکھ دیا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا، تم بس ابھی سے اتنی سی بات پہ کہتے ہو کہ بد دعا کروں؟ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی تو امتحان کی ابتدا ہے۔ تو یہی حال آپ کو پتہ حضرت بلال کے ساتھ، سنیرہ کے ساتھ، دوسرا ابو فقیہ کے ساتھ،
کتنے صحابہ ہیں جو غلام تھے تو ان کے ظالم مالکان ان کے ساتھ اتنا ستم کرتے تھے، لیکن انہوں نے ذرا بھی اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اف تک نہیں کی۔ آخر ان کے جسم کو لوہے کے تو نہیں تھے، ان کے جسم لوہے کے نہیں تھے، یہی گوشت پوش کے جسم تھے، جیسے آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہوگی، لیکن ان کے پیش نظر کوئی ایسی بلند تر چیز تھی کہ اس کے تصور سے وہ جسم سے بے خبر ہوتے تھے، وہ جسم سے بے خبر ہوتے تھے۔ ان کے سامنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، یعنی اتنا ان کو حضور قلب حاصل تھا کہ ان کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں تھی، جیسے کہ جنت کے مناظر وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو اس چیز نے ان پر سہل کر دیا ان تکالیف کو۔ لیکن ہماری نظریں مادی دنیا پر ہیں، اپنے جسم پر ہیں، ہم بے شک لا الہ پڑھتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، لیکن وہ حضوری کہاں ہے کہ ہم اپنے جسم سے بے خبر ہو جائیں۔ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو سارے جہاں سے بے خبر ہوتے تھے۔ مشہور واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ کے دوران پیٹھ میں خنجر گھسیڑ دیا کسی نے، تو خنجر پیٹھ میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ فارغ ہوئے نماز سے تو لوگوں نے چاہا کہ ان کا خنجر نکالے کسی طریقے سے، لیکن گڑا ہوا خنجر زندہ انسان کے جسم سے کیسے نکالے، کیسے وہ برداشت کرے گا، اور نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ ہاں ایک بات ہے، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پھر نکال لوں، اس لیے کہ اس وقت میری ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی اور میں جسم سے بھی بے خبر ہوں گا، پھر تم کاٹتے ہو نکالتے ہو جو کرتے ہو مجھے احساس نہیں ہوگا، یوں جیتے جاگتے نہیں نکال سکتے۔ تو صحابہ کا حال یہ تھا۔ تو یہ چیز صرف یہ ہے کہ ان کی ہمہ تر توجہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت، اور اس بلند تر ذات کے ساتھ توجہ، اور پھر اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف توجہ، جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید جنت کا تذکرہ پڑھتے ہیں، دوست کا پڑھتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وہ جب جنت کا ذکر پڑھتے تو جیسے جنت آنکھوں کے سامنے ہوتی، اور جب جہنم کا تذکرہ پڑھتے تو جیسے جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنی حضور قلب تھی صحابہ کی، اس لیے ان کے لیے برداشت آسان تھی۔ وہ ایک واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس حوض میں سردی کے اندر ساری رات گزار دے صبح تک تو میں اس کو بیٹی دوں گا اور حکومت میں شریک بھی کروں گا۔ اب جاڑے کا موسم ہے، سخت سردی کا پانی جم جاتا ہے، ایسے موسم میں تالاب کے اندر بیٹھے اور ساری رات بیٹھا رہے، کس کی ہمت ہے؟ کئی ایک نے، کیونکہ پیشکش بھی تو بڑی تھی نا، ہمت کی، لیکن کوئی چند گھنٹوں کے بعد کوئی تو بہرحال بھاگ گئے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، زندگی پیاری ہے۔ ایک آدمی نے گزار دیا ساری رات گزاری، صبح اسے کبھی میں ساری رات گزاری، اس نے کہا یار اتنے لوگوں نے پیشکش قبول کی، کوئی نہیں گزار سکا تو تو نے کیسے گزار دیا؟ معاملہ تو بڑا مشکل ہی تھا، لیکن میں نے ایک تدبیر کی، وہ یہ کہ میں نے تالاب کے کنارے ایک چراغ جلا کے رکھ دیا تھا، تو ساری رات میں نے نظریں چراغ پہ رکھی اور یہ تصور باندھا کہ آگ جل رہی ہے، میں تاپ رہا ہوں، یہ تصور باندھا، تو اسی تصور اور خیال میں صبح ہو گئی، ورنہ پانی تو وہی ٹھنڈا ہے، لیکن یہ تصور کہ یہ آگ جل رہی ہے، میں اس کو تاپ رہا ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب انسان کی تصور کسی ایک طرف لگ جائے نا تو وہ پھر ہر طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے۔
تو صحابہ کرام نے جو اتنی مشکل ترین کہ جن کے جسموں پر 80 ضربیں لگیں تلواروں کی، تیروں کی، بازو ان کے کٹے، جسم کے ان کے ٹکڑے ہوئے، لیکن وہ اس رستے سے ہٹے نہیں۔ وہ اسی لیے کہ ان کے سامنے تصور تھا اللہ کا اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا، اس لیے اس سے بے خبر ہو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، وہ لوگ جو اللہ سے بے نیازی برتتے ہیں، چاہے وہ مومن ہیں، مومن ہو کر بے نیاز بنے پھرتے ہیں، یا مومن ہی نہیں ہیں پر وہ اللہ سے بے نیاز ہیں، اس کے احکامات سے لاپرواہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعملون السیئات جو مسلسل برے کام کیے جا رہے ہیں اور ذرا بھی ہمارا خوف ان کو نہیں، انجام سے بے خبر ہے اور برے کام کیے جا رہے ہیں، تو کیا ان کا خیال ہے ان یسبقونا، وہ ہماری گرفت سے آگے نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے، وہ بھاگ جائیں گے کہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اس لیے وہ بے ہنگام زندگی گزار رہے ہیں، بے ضابطہ زندگی گزار رہے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پکڑ دھکڑ کا وقت آیا تو ہم بھاگ کے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ سے بھلا کون بھاگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کی خبر ضرور لے گا جو برے کام مسلسل کیے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی عاقبت سنوارنے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، اور آخرت کے سفر کے لیے وہ کچھ بھی تیاری نہیں کرتے، یہ اپنے بارے میں غلط سوچ میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ شیطان کے دھوکے میں بھی آتے ہیں، فکر نہیں کا جوان آدمی ہے، ابھی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھا ہوا تو کر دینا، اور یہ کہ اگر تجھے اس کا موقع نہ ملا تو حضور شافی ہیں، ان کی شفاعت پر ایمان ہے، کام بن جائے گا۔ تو شیطان اس رستے سے بھی بہکاتا ہے کہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نبی شفیع ہیں جی، اور اللہ بھی رحمان الرحیم اور غفور ہے، تو بھائی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیش و عشرت سے زندگی، آزادی کی زندگی گزار لو۔ لیکن یہ شیطان کا دھوکہ، وہ اس طریقے سے، بے شک اللہ قادر ہے، اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا قانون تو ہے نا، وہ قانون شکنی پر پکڑے گا، چاہے تو معاف کر دے، لیکن کس کو پتہ ہے کہ مجھے میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا بغیر توبہ کے اور بغیر کام کیے ہوئے؟ تو قانون کی پابندی ضروری ہے۔ دنیا میں بھی کئی مجرم ہیں نا، جرم کر کے دن دراتے پھرتے ہیں، حکومت کی پکڑ دکڑ سے نکل جاتے ہیں، اور یوں ہی ان کی زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے، یا کوئی سزا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سزا آگے رکھی ہے، اور ایسی جگہ میں رکھیے کہ جہاں سے کوئی بھاگ کے جا سکتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہماری گرفت سے نکل جائیں گے، نہیں، ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ نہیں نکل سکے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، اور جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے حشر کے میدان میں ملیں گے، یہ رجا کا لفظ جو نا، یہ دو معنوں میں، یہ امید کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور خوف کے معنی میں، تو دونوں معنی یہاں سے ہیں۔ من کان یرجو، جو امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، یا وہ جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ پوچھیں گے زندگی کے بارے میں، تو فإن أجل اللہ لآت، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا مقررہ وقت آنے ہی والا ہے،
اور وہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ العلیم، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ تو زبانی باتیں تو چھوڑیے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، آج کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور کل کیا خیالات ہوں گے اور پوری زندگی میں کیا زبان سے نکالیں گے اور کیا خیال ہوں گے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کے دین میں مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، جہاد کا معنی اپنی پوری قوت اور توانائی دین کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ جہاد کا معنی، صرف لڑنا ہی معنی نہیں ہے، یعنی دشمن سے لڑنا بھی جہاد کی ایک قسم ہے، ورنہ جہاد کا مفہوم بہت عام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جاہد الکفار والمنافقین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کفار و منافقین کے ساتھ جہاد کرو، مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، تھوڑا سا آگے جائیں، قلم کے ذریعے سے، بحث مباحثہ کے ذریعے سے۔ تو دین کے لیے جو بھی خدمت کی جائے وہ جہاد میں آتی ہے۔ کوئی آدمی لڑنے کے قابل نہیں ہوتا، پر اللہ اس کو مال دیا ہوتا ہے، تو کسی لڑنے والے کی خدمت کر لے تو یہ اس کا جہاد مالی ہوگا۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو لڑ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو وسائل دیے جائیں تو وہ لڑیں گے میدان میں، تو وہ جان سے کر سکتے ہیں، مال سے نہیں، یہ مال سے کر سکتے ہیں، جان سے نہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ دیا ہوتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا رد کریں، ان کے دلائل کو باطل ٹھہرائیں، اپنے بیان کے ساتھ بھی جہاد۔ کوئی بول زیادہ نہیں سکتا لیکن لکھنے کا اچھا ملکہ ان کو ہوتا ہے، تحریر اچھی ہوتی ہے، وہ اس سلسلے میں کتابیں لکھیں اسلامی موضوعات پر، عبادات پر، اس طرح۔ یہ سارے جہاد کی قسمیں ہیں۔ تو ہر آدمی جو دین کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بسا اوقات یہ کوشش انسان کو متکبر بھی بنا دیتی ہے، خود پسندی بھی کرتی ہے، میں تو یہ کام کر رہا ہوں، میں کیا دین کا کام نہیں کر رہا، ایسا بھی کہ یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اس کا علاج کرتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے انما یجاہد لنفسہ، احسان کس پہ رکھتا ہے، وہ اپنی خیر اور اپنی عافیت کے لیے جہاد کرتا ہے، دوسروں پہ احسان رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس کی اس محنت اور کاوش کا فائدہ خود اس کو ملے گا۔ تو اس لیے جہاد میں خلوص شرط ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی پر احسان نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو فرمایا یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جہاں والوں سے غنی ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، ساری دنیا اس کا کام چھوڑ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر گئے اے مسلمانوں، دین کے کام سے پھر گئے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ نے یہ گاڑی چلانی ہے، تمہارے بدلے میں دوسری قوم کھڑی کر دے گا، اور ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح پھر نہیں ہوں گے، بڑے ہی پرجوش اور محنتی ہوں گے۔ اب ہمیں تو چونکہ اسلام ورثے میں ملا ہوا ہے تو ہم اس سلسلے میں ڈھیلے ہیں، اکثر چست لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ڈھیلے ہیں، لیکن جو لوگ اندھیرے سے اسلام میں آتے ہیں آپ ان کی چستی کو دیکھیں، وہ نمازوں کے کتنے پابند ہوتے ہیں، جی دین کی کتنی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دین کی قدر ہوتی ہے کہ ہم تو اندھیرے سے اب تو ہمیں روشنی ملی، لیکن ہم
ہم چونکہ آنکھ کی روشنی میں کھولی ہے تو ہمیں روشنی کی قدر ہی کہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دین یا میں کوئی تمہارا محتاج نہیں، میں تو ساری کائنات سے غنی ہوں. کچھ کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور کچھ نہیں کرو گے تو اپنا نقصان. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ایک مرض یہ بھی ہے کہ ہمارا باپ اچھا کام کر رہا ہے، ہمارا دادا بڑا نیک پارسا تھا، ہمارا خاندان ہمارے قبیلے میں ایسے ایسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ فخر کرنے کا کیا مطلب؟ وہ کوئی اپنی نیکیاں اپنا ایمان تمہیں دے دیں گے؟ نہیں. لہا ما کسبت، ہر نفس ہر آدمی کو اسی چیز کا فائدہ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہے، اور وعلیہا مکتسبت، اس پر وبال بھی اسی گناہ کا پڑے گا جو اس نے برا عمل کمایا ہے. اور ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا. تو اس خیال میں رہنا کہ میں تو فلاں کا بیٹا ہوں جی، فلاں کا پوتا ہوں تو کام چل جائے گا، کام تو اپنے عمل سے چلے گا. ہاں اپنا ایمان ٹھیک ہے، اپنے اعمال فرائض کی حد تک بھی ٹھیک ہیں تو کمی کوتاہی سفارش سے بھی ہو جائے گی. لیکن جہاں ایمان ہی ٹھیک نہ ہو، فرائض ہی چھوڑ دیے گئے ہوں تو پھر تو کام نہیں بنے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کلمہ شہادت کلمہ توحید پڑھا اور اس پر ڈٹے رہے، وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق نیک کام کیے، ایمان کے مطابق نیک کام کیے، تو آخرت کی نجات کے سلسلے میں ایک بات ان کے لیے یہ بھی ہے کہ لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے چھوٹے موٹے گناہ یوں ہی دھو ڈالیں گے، ان کے چھوٹے گناہ سیئات یوں ہی معاف کر دیں گے ان کے نیک اعمال کی بدولت. لیکن یہ کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے اور تلافی بھی شرط ہے. توبہ بھی شرط ہے کہ تلافی بھی شرط ہے. لیکن چھوٹے گناہوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم یوں ہی ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کے گناہ معاف کر دیں گے. جیسے پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیانی چھوٹے گناہ دوسری نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، اس سے اگلی نماز تک، اگلی نماز سے یوں دن بھر میں 5 نمازیں جب آدمی پڑھتا ہے تو چھوٹے گناہ ان 5 نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے چھوٹے گناہ. تو یوں یہ سلسلہ تو عفو و کرم کا جاری ہی جاری ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی معافی بڑے گناہوں سے بچنے کی شرط پر ہے. اگر کوئی بڑے گناہوں سے نہیں بچتا نا تو پھر چھوٹے بھی معاف نہیں ہوتے. جیسے کہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے جس سے تم کو روکا گیا ہے، تب تمہارے چھوٹے گناہ ہم معاف کریں گے اعمال سے. لیکن کوئی آدمی بڑے گناہ بھی کرتا ہے تو پھر وہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ایسے دیدہ دلیری کرنے والے کے چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی معاف نہیں. یہ تو دنیا میں ہے کہ ان کی صفائی دھلائی نیک اعمال سے ہوتی رہتی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے آخرت میں، ان کو بدلہ دیں گے احسن الذی کانوا یعملون، اس سے بھی اچھا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے. تو دنیا میں جو عمل کرتے تھے آخرت کا بدلہ ان کے دنیا کے عمل سے اچھا ہوگا. یہ اچھائی 2 طرح ہوگی. ایک یہ کہ گنتی کے لحاظ سے
گنتی کے لحاظ سے آخرت کا بدلہ بہتر ہوگا کہ یہاں ایک عمل کیا وہاں 10 عمل کا ثواب ملتا ہے کم سے کم نا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں۔ اور یہاں جو عمل کیا ہے وہ محدود وقت میں کیا ہے، جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی 10 منٹ میں پڑھ لی، لیکن اس نماز کا ثواب دائمی جنت میں ملتا رہے گا ہمیشہ۔ تو یہاں جو عبادات کرتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا ثواب قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور یہ آدمی کی نیت پر، یہ عمل تو محدود ہے، اور قاعدہ قانون کے لحاظ سے ثواب بھی اتنا ملنا چاہیے جتنا عمل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کا ثواب نیت پر دے گا کہ اس مومن کی نیت یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب تک نہیں زندہ رکھا، چند سالوں میں موت دے دی، تو اس کا ارادہ تو تھا، تو اس حسن ارادہ پر اس کو ہمیشہ جنت ملے گی۔ اسی طریقے سے کافروں کا معاملہ ہے کہ کافر کے اعمال وہ بھی محدود ہیں، جو عمل کیا انہوں نے چھوٹا بڑا کیا اسی زندگی میں کیا، تو قاعدے کے مطابق تو ان کو جتنی عمر تھی کفر کرتے رہے اتنی سزا ملنی ہے، پھر نکال دینا چاہیے۔ لیکن وہ جو ابدی جہنم میں رہیں گے تو یہ ان کی نیت پر ہوگی، کیونکہ کافر کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے اسی عقیدے اور عمل پہ رہوں گا۔ تو چونکہ نیت دائمی ہے تو جزا یا سزا بھی دائمی ہے۔ اسی عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت بڑے عمل کا ذکر فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ وصینا کا معنی ہے ہم نے وصیت کی۔ عام طور پہ ہماری اصطلاح میں وصیت اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے جانے والا پچھلوں کو ضروری باتیں بتاتا ہے۔ تو وصیت کے مفہوم میں ضروری اور تاکیدی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو حکم دیا، کہتے میں نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، وصیت کی تاکیدی حکم دیا۔ کس چیز کا؟ بے والد حسنہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یعنی اللہ کے حقوق تو سب سے مقدم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد بندوں میں سب سے اولیت ماں باپ کے حقوق کو دی، اور فرمایا کہ میں نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور حسن سلوک اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ حسن سلوک یعنی اس میں مالی خدمت بھی ہے، اس میں جانی خدمت بھی ہے، اس میں ادب اور احترام والی بات بھی ہے، ہر چیز، اور کسی طرح ان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت کسی طرح۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں تو انکار مت کرو، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ یعنی میں تو حسن سلوک کرتا ہوں لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کون سا حسن سلوک ہوا؟ یہ تو آپ نے دکھ دیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بتاتے ہیں کہ کس حد تک ان کے حکم کی پیروی کی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہوتے، رشتے میں قریبی نہیں دور سے، یہ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ اور ان کی پوری باقی اولاد جو ہے یہ فتح مکہ کے مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ سے پہلے یہ کفر کے علم بردار تھے، حضور کے مخالفین کا جھنڈا گویا ان کے پاس تھا۔ جنگ احد اور جنگ احزاب انہی کی بپا کی ہوئی تھی، شدید ترین مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اقتصاد، ان کے نواسب، ان کی بیٹی جو ہے نا وہ ان کی والدہ ہے جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ بیٹی کا بھی وہی مسلک تھا، مذہب تھا،
تو یہ پورا گھرانہ شدید مخالف تھا. ان میں ان کی والدہ، انہوں نے حضرت سعد نے ایمان قبول کیا تو والدہ کو سخت تکلیف ہوئی کہ میرا پوری برادری، میری پورا خاندان میرا سخت ترین مخالف ہے، میرا بیٹا اٹھ کے ان کی دعوت کو قبول کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس نے بلا کر سخت ڈانٹ پڑائی کہ سعد ہوش سنبھالو، کیا کیا میں نے سوچ سمجھ کے کیا ٹھیک کیا. اس نے کہا واپس آ جاؤ، نہیں تو میں شدید رد عمل ظاہر کروں گی. پھر واپسی کا تو سوال ہی نہیں کرو. اللہ کی توحید کا ذائقہ ایک دفعہ دل میں آ جائے، دنیا بدل سکتی ہے، وہ ذائقہ نہیں ہو سکتا. آپ تسلی رکھیں، تمہارا دین کیسا ہے؟ کیا ماں کی بات ماننے کا نہیں کہتا؟ تمہارا دین ماں کی بات ماننے کا نہیں کہتا؟ تو یاد رکھو کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ ہی سائے میں بیٹھوں. تپتی دھوپ میں ڈیرا لگا دوں گا، یعنی بھوک ہڑتال. اور اس نے واقعی بھوک ہڑتال شروع کر دی. کہ میں مر جاؤں گی اسی طرح، میری موت کا یہ بیٹا ذمہ دار ہے، جب تک یہ دین سے پھرے گا نہیں تو میں یہاں سے ہٹوں گی. خاندان والوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن بڑھیا اس سے مسئلہ ہوئی. انہوں نے سختی سے ان کے منہ میں کچھ ڈالنا بھی چاہا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت کے ساتھ بڑے پریشان ہوئے کہ دین بھی نہیں چھوڑتا، ایمان بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور ماں کی بھی یہ حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل حل کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ دیکھو، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تو تاکید کی ہے کہ ہر حال میں ان کے ساتھ خوش اسلوبی اور اچھے سلوک سے رہے، لیکن اس کی بھی حد ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر اے مسلمان بیٹے یا بیٹی تیرے مشرک ماں باپ تجھے مجبور کرے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ تو میرے ساتھ ایسی مخلوق کو، ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تجھے اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ میرا شریک ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں آ کر سٹاپ ہو جائے اور یہ بات ان کی مت مان. اگر وہ شرک پہ آمادہ کریں، یہ بات مت مان، یہاں تک بات مان. علماء نے لکھا ہے کہ شرک تو عقیدے میں سب سے بری چیز ہے، لیکن کوئی ماں باپ بیٹے کو، بیٹی کو فرائض سے بھی روکیں تو ان کو بات نہیں مانتی، واجب کام سے روکیں تو بھی نہیں مانتی، سنت مؤکدہ سے روکیں تو بھی نہیں مانتی. لیکن اگر کسی مستحب کام سے روکیں تو مستحب کام کو چھوڑ دے، ماں باپ کی بات مانتے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ماں کہتی ہے کہ نہیں بازار جا کے یہ سودا لے، وہ نفل چھوڑ دے جا کے سودا لے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سنت بھی ایک آدھ دفعہ چھوڑ دے، لیکن ایک آدھ دفعہ اگر مسلسل وہ اصرار کریں تو نہیں، پھر سنت نہیں چھوڑے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت چھوڑے ہی. تو مطلب ہے کہ جہاں اللہ کے حقوق اور نبی کے حقوق سے ٹکراؤ آتا ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. قانون ہے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہے تو مخلوق کی اطاعت نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے قانون سمجھایا تو حضرت سعد گئے، بڑے پیار سے کہا یہ تو آپ ایک ماں ہیں جس نے مرنے کا تہیہ کیا ہے، اگر آپ جیسی ہزاروں مائیں بھی تڑپ تڑپ کے مر جائیں تو ایمان چھوڑنے والا نہیں، ایمان چھوڑنے والا نہیں. باقی ہر قسم کی خدمت کروں گا، ہر بات آپ کی جائز مانوں گا، یہ سودا نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے ایک ٹکا سا جواب دے دیا تو ماں نے خود ہی بھوک ہڑتال توڑ دی کہ وہ بہت پکا. تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ایک حد ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو بہرحال کرو، لیکن حکم ماننے میں حد ہے. اللہ کے حکم سے ٹکراؤ تو مت کرو.
فلا تطعهما الی مرجعکم جی. اور دوسری آیت میں ہے سورہ لقمان میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اس کے باوجود کہ ان کی کفریہ بات نہ مانو پھر بھی ان کے ساتھ مشرک ماں باپ کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو. غلط بات تو نہیں مانو لیکن ان کی خدمت میں پھر بھی کوتاہی نہ کرو اگرچہ وہ کافر ہیں، بدعقیدہ ہیں. اسی طریقے سے ماں باپ اگر کسی کو بدعات کرنے کا کہتے ہیں تو یہ بات بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی دین کے اندر بہت بڑی خرابی ہے جی. تو ان چیزوں میں نہیں، اس لیے کہ الی مرجعکم آخر کار میری طرف تم کو پلٹ کے آنا. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. تو بتاؤں گا مطلب یہ ہے کہ اس پر جزا یا سزا دوں. اس لیے میرا خیال کرو، میرا حکم یہ ہے کہ ہر قسم کی بھلائی ان سے کرو لیکن غلط بات نہیں مانو، اور غلط بات نہ ماننے میں بھی ان کو ایذا نہیں پہنچانی. ایسے انداز سے غلط بات کا انکار کرو کہ اس سے کوئی ان کو خاص دکھ نہ پہنچے. آخر کچھ تو پہنچے ہی گا کہ دیکھو یہ بات نہیں مانتا، لیکن آپ کا ارادہ دکھ پہنچانے کا نہ ہو، اس انداز سے یہ بات. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ہم ضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے، ان کو اچھی سوسائٹی مہیا کریں گے، اچھے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑے گا. اچھی سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور غلط سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اور انسان کے اخلاق پڑھنے سے درست نہیں ہوتے، صحبت سے ٹھیک ہوتے. جیسے لوگوں کی صحبت ہوگی ایسے اخلاق پیدا ہوں گے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں جو بچے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں جی، شور شرابہ کرتے ہیں، تو وہ وہی کچھ سیکھ کے رات کو آتے ہیں جو گلی میں اور بچے وہی گالی گلوچ، وہ شور شرابہ، وہی مار پیٹ. اس لیے کہ بات سوسائٹی وہی ہے، کوئی اس کی بات نہیں سمجھتا. گھر میں آپ کچھ ان کو سمجھائیں گے لیکن پھر جب باہر چلے جائیں گے وہی بن کے آ جائیں گے. تو اس لیے اگر بچوں کو صحیح رکھنا ہے تو ان کو صحیح سوسائٹی مہیا کی جائے. اور یہ اتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کر گئے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. حالانکہ نبی تو خود صالح لوگوں کا امام ہوتا ہے اور خود ان کی محفل اور مجلس جو ہے وہ نیکی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، آگے چل کر بھی صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے. حضرت سلیمان سے بھی کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی مہربانی سے مجھے صالح لوگوں میں داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر میری جنت میں جاؤ. تو بہرحال اچھی صحبت کا میسر ہونا دنیا میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہی اصلاح احوال کا ذریعہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ اب منافقوں کا تذکرہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم بھی اللہ بھی مان لیں. وہ مسجد میں بھی آتے ہیں، وہ آپ کی محافل مجالس میں بھی آتے ہیں اور زور و شور سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اپنے ایمان کا بڑا چرچا کرتے ہیں. لیکن فرمایا جب امتحان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے رستے میں ان کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے، اللہ کے رستے میں
ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی طرف سے آنے والے اس فتنے کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں اور امتحان نہیں سمجھتے، یہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ امتحان ہے کہ تمہارے دعویٰ سچا یا غلط ہے۔ تو جب لوگوں کی طرف سے کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے تو تلملا اٹھتے ہیں، ذرا بھی صبر و استقلال ان میں نہیں ہے کہ خدا کے راستے میں یہ تھوڑی سی تکلیف مل گئی تو کون سی بات ہے، اللہ کے بندوں پر تو اس سے بھی زیادہ تکالیف آتی ہیں، لیکن نہیں شور شرابہ کریں وہ جی دیکھو نا دین کی پاداش میں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ جی میں مسلمان ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جی، تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، دراصل ان کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ یہ کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تو اگر یہاں راحت اور آرام کے اسباب ہیں، وہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ماشاء اللہ، آپ دیکھتے ہیں 5 وقت آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جی، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ذرا سی آزمائش آتی ہے دیکھیں جی ہم مسلمان تھے پھر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فرمایا کہ یہ امتحان کی بھٹی میں ناکام نکلتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ لیکن وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر مسلمانوں کو آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، کامیابی آتی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ارے بھائی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، اس خیر میں ہمیں بھی شریک کیجئے، ہمارا حصہ بھی دیجئے، تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دعوے داروں کو کون سمجھائے، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تعالیٰ جہاں بھر کے لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نہیں جانتا؟ تو اللہ تو یعنی تم کو تو یہ یقین دلا دیں گے قسمیں اٹھا کر کچھ بھی کر کے، لیکن اللہ کو کون منائے گا؟ وہ تو ان کے کھوٹے دل کو جانتے ہیں کہ یہ مفاد پرست ہیں، اور مفاد ہے تو آپ کے ساتھ ہیں، مفاد نہیں تو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ بہرحال ایمان کے ساتھ ابتلا شرط ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا پر ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو منافق قسم کے ہیں۔ تو امتحان اسی لیے رکھا ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی رہے۔ آگے ان لوگوں کی ایک اور بات بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کو یہ کر لینے دیں۔ یعنی رائے حق سے ہٹانے کے لیے ایک اور حربہ منافق طبقہ یا کافر طبقہ جو اسلام مسلمانوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر فرماتے کہ ان سے ہوشیار رہو، یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ حربہ بھی استعمال کریں گے، اور کرتے ہیں، لیکن یہ پھر